اپنی والدہ کے بطن اطہر میں بتوں کے سامنے نہ جھکا، جو اپنی ماں کے بطن اطہر کے اندر بتوں کے سامنے نہ جھکا اسے علی کہتے ہیں۔ جو ساری زندگی بتوں کے سامنے نہ جھکا اسے علی کہتے ہیں۔ جن کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی اسے علی کہتے ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے ولادت کے وقت جب پیدا ہوئے تو حضور کی زیارت کی اسے علی کہتے ہیں۔ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم پیدائش پر سب سے پہلے گھٹی عطا فرمائی اسے علی کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے بچوں میں ایمان لے آئے اسے علی کہتے ہیں۔ جو خاتون جنت کے شوہر ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ جو جنت کے شہزادوں کے جنت کے سرداروں کے والد محترم ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ جو امام الانبیاء والرسول کے داماد ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ جس کا نکاح اللہ پاک نے آسمانوں میں 40,000 فرشتوں کے سامنے فرمایا اسے علی کہتے ہیں۔ اور جن کے نکاح میں 40,000 فرشتے گواہ بنے اسے علی کہتے ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ لا يحب علی المنافق، کہ منافق کے دل کے اندر حضرت علی کی محبت نہیں ہوگی۔ حضرت علی کی محبت منافق کے دل کے اندر کبھی نہیں ہوگی۔ فرمایا اور جو مومن ہوگا وَيُبْغِضُهُ مُؤْمِن، فرمایا جو مومن ہوگا اس کے دل کے اندر علی کے لیے بغض نہیں ہوگا۔ جب بھی مومن کے سامنے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا تو وہ گلاب کے پھول کی طرح خوش ہو جائے گا اور مسکرا اٹھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہی، ذکر سنتے ہی اس کا چہرہ جو ہے نا وہ چمک اٹھے گا، اس کے دل کے اندر سینے کے اندر ایک ٹھنڈ پیدا ہو جائے گی، وہ ہے مومن۔ اگر کسی کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے اور اس کی پیشانی پر ماتھے پر کوئی شکست پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم تو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا، آپ کا ذکر کرے گا، اور یہ حلالی ہونے کی دلیل ہے۔ حلالی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ فجر پاک سے، اہل بیت سے، صحابہ سے، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرمائے گا، اور یہ حلالی ہونے کی پکی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کیا فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی سواری پہ سوار ہوتے، آپ ایک رکاب پر پاؤں رکھتے، دوسرا پاؤں دوسری رکاب رکھنے سے پہلے ایک قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرتے تھے، پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، آج کچھ لوگوں کو پھر یہ بھی تکلیف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کے اندر قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرتے تھے نوافل کے اندر۔ تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یار ایک رات کے اندر یہ بندہ کیسے جو ہے پورے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بھئی حضرت علی کہ جن کا جو ہے یہ مقام و مرتبہ حدیث سے ثابت ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے تو ایک رکاب پر پاؤں رکھتے اور پاؤں دوسری رکاب رکھنے سے پہلے پورے قرآن پاک کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے انا دار الحکمت، کہ میں جو ہے نا حکمت کا گھر ہوں۔ اور حکمت کا معنی بھی جو علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، وہ بکمال معنی لکھا ہے۔
وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا معنی ہے کہ یہ حکمت جو ہے نا اپنے کمالات، اپنے جو ہے نا خصائل کے ساتھ، جمائل کے ساتھ بھرا ہوا معنی ہے۔ حضور نے ایسے نہیں فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مشہور یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آئیے آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علم کا دروازہ کہا گیا ہے، اور آپ کا علم ہے کتنا، ہم محاسبہ تو نہیں کر سکتے، ہم موازنہ تو نہیں کر سکتے، ہم آپ کے علم کی حدود کو تو نہیں جان سکتے، لیکن آپ کے علم کی وجہ سے آپ کی شان کو پہچاننے کی ضرور جو ہے ہم کوشش کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ فاتحہ، اس کے اندر کتنی آیات ہیں، بندہ ایک سانس کے اندر بھی پڑھ لیتا ہے، چھوٹے سے بچے کو بھی یہ حفظ یاد ہے۔ سورہ فاتحہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹ بھر جائیں گے، میں اس سے بھی کہیں زیادہ اور تفسیر کر سکتا ہوں، 70 اونٹ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کے جو علوم ہیں وہ صرف بسم اللہ کے اندر موجود ہیں، اور فرمایا قرآن پاک کے جتنے علوم ہیں وہ بسم اللہ کی با کے اندر ہیں، جو بسم اللہ کا لفظ با شروع میں ہوتا ہے، فرمایا سارے علوم اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے جتنے بھی علوم ہیں وہ لفظ با کے نقطے کے اندر موجود ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو لفظ با کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، فرمایا انا نقطۃ الباء، اس با کا نقطہ میں ہوں۔ اتنے علوم سے بھرے ہوئے شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، خلفائے ثلاثہ، یہ اپنے دل کے اندر تمنا کیا کرتے اور اس وقت کی پناہ مانگا کرتے کہ اے اللہ ہمیں تو وہ وقت نہ دکھانا کہ اگر کوئی ہمیں مسئلہ درپیش آ جائے، کوئی ہم سے مسئلہ یا کوئی چیز پوچھنے آ جائے اور ہمارے درمیان علی موجود نہ ہو۔ وہ اس وقت سے پناہ مانگا کرتے کہ وہ نہ ہو کہ کوئی مسئلہ یا کوئی ہم جو فیصلہ کرنا ہوتا وہ غلط کر بیٹھے اور ہم علی کی غیر موجودگی میں کریں۔ یہ صحابہ کا مقام تھا کہ وہ اس وقت سے پناہ مانگتے کہ کوئی ایسا وقت ہم پر نہ آئے کہ کوئی مسئلہ ہو تو اس میں علی موجود نہ ہو۔ آپ کے علم کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ سامعین و حاضرین، آپ نے خیبر کا واقعہ تو سنا ہوگا، آئیے آج تھوڑا سا پھر ہم ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ خیبر کا واقعہ کیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کو کیسے فتح کیا۔ آئیے ذرا ہم خیبر کے واقعہ کو پڑھتے ہیں۔ خیبر کا واقعہ، یہ خیبر ایک قلعے کا نام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور مدینہ اور خیبر کے درمیان ایک جگہ کو جو ہے مقرر کیا گیا کہ ہم یہاں اس کو ہیڈ کوارٹر بنائیں گے اور یہیں سے جو ہے نا ہم جنگ لڑیں گے۔ تو وہاں پہ صحابہ کرام جب رکے تو صحابہ کرام نے اپنی کوشش کے ذریعے سے خیبر کو فتح کرنے کی کوشش کی، تو وہ خیبر کی فتح کسی اور صحابی کے حق میں نصیب نہ ہوئی۔ صحابہ کرام 3-4 دن تک وہ خیبر کی فتح کو کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ قسمت اور یہ نصیب اور یہ عظمت کسی کو حاصل نہ ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل اس شخص کو خیبر کے قلعے کا فاتح کا علمدار کا اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ موجود تھے، وہ حضور کے گوش و گزار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے ساتھ آپ نے اپنا منہ کیا اور سوال کرنے لگے، حضور تھوڑا سا اور بھی کوئی نشانی بتا دینا، آپ کس کو جو ہے نا یہ فتح کا جھنڈا دیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو میں جو ہے نا جھنڈا دوں گا خیبر کے فتح کا، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ شخص جو ہے نا وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جب حضور نے یہ اعلان فرما دیا کہ میں صبح اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، تو اب جتنے بھی صحابہ کرام تھے
سالوں کی طبیعت بے چین ہو گئی، تمام صحابہ کرام کا جو اطمینان تھا وہ ختم ہو چکا، تمام صحابہ کرام کو اضطراب میں مبتلا ہو گئے، ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ عظمت مجھے مل جائے، حضرت ابو بکر کی خواہش یہ تھی کہ یہ عظمت مجھے مل جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو پوری رات نیند ہی نہ آئی، آپ سوچو بچار میں آپ تصور کرتے رہے کہ وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو یہ خیبر کا جو نا یہ فتح کا جھنڈا ملے گا، کاش کہ وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آپ پوری رات سوچتے رہے، آپ کو نیند ہی نہ آئی۔ اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا حضور ان کی تو طبیعت ناساز ہے، ان کی تو آنکھیں جو ہے نا وہ درد کر رہی ہیں، چشم آشوب ہے کہ ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور نے پوچھا کہ بتاؤ علی کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، عرض گزار ہوتے ہیں حضور میری آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا اے علی آنکھوں کے درد کو چھوڑو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ہاتھ پر جو خیبر کی فتح کر دی ہے، تیرے ہاتھ پر، یہ تیرا نصیب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن نکالتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی چشم کو لگاتے ہیں، آنکھ کو لگاتے ہیں، پھر حضرت علی فرماتے ہیں قسم بخدا جب سے حضور نے میرے آنکھ میں لعاب دہن لگایا ہے مجھے پہلے سے کہیں زیادہ بہتر نظر آتا ہے، پہلے سے کہیں زیادہ مجھے بہتر نظر آتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ میں پرچم دیا، سامنے جو نا خیبر ہے، جب جاتے ہیں سامنے سے مرحب نکلتا ہے جو یہودی تھا، اور اس کے اس وقت چرچے ہوا کرتے تھے، جب وہ میدان میں جایا کرتا تھا تو 1000 آدمیوں کو پچھاڑ دیا کرتا تھا۔ مرحب یہودی کہ اس کی اتنی جو ہے نا قوت اور اس کی جو ہے نا وہ شجاعت و بہادری اتنی مشہور تھی، اس کے نغمے اور ڈنکے بجا کرتے تھے اس وقت، اور اس کا نام ایک معروف و مشہور تھا کہ مرحب یہودی جو پہلوان ہے اس کے سامنے 1000 آدمی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب حضرت علی سامنے پہنچے تو مرحب کہنے لگا اے علی کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ میں مرحب ہوں، میرے سامنے 1000 بندے بھی کچھ نہیں ہے، تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے، حضرت علی نے مرحب کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تو مجھے بھی نہیں جانتا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ پھر دوسرا جواب دیا، فرمایا تو مرحب ہے تو پھر میں وہ ہوں جس کو لقب ملا ہے انا اسد اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ تو مرحب تکبیر اللہ اکبر جب سامنے سے مرحب آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں تو مجھے بھی نہیں جانتا، انا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ جب آمنے سامنے مقابلہ ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ضرب ہی جو اس کے سر پہ مارتے ہیں تو اس کا سر کٹ جاتا ہے، اور تلوار جو ہے نا اس کا سر سے کاٹتے ہوئے اس کے دانتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جب اس کے دانتوں تک پہنچ جاتی ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے شیر خدا حیدر کرار مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پہلی ضرب لگائی تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جس گھوڑے پر وہ سوار تھا اس گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضربۃ علی فی یوم الخندق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
علی کی ایک ضرب، ایک مرتبہ تلوار مارنا خندق کی جنگ پر، خندق کے دن فرمایا افضل من عبادت الثقلین، پوری کائنات دونوں جہانوں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں اور نوافل پڑھیں، عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تو پھر بھی علی کی اس قسمت کو، اس افضلیت کو، اس عبادت کو نہیں پہنچ سکتے جو آپ نے خندق کے موقع پر صرف ایک ضرب لگائی۔ حضرت علی کی ایک ضرب کہ جو آپ کو اس ضرب پر ثواب ملا، جو آپ کو انعام ملا، فرمایا پھر وہ کونین ثقلین، دونوں جہانوں کی وہ عوام الناس مخلوقات جمع ہو جائیں، وہ نوافل پڑھیں تو پھر بھی علی کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے شان والے ہستی ہیں۔ سامعین حضرت آپ کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ شان ہے، اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت جو ہے نا مقام سے نوازا۔ آج بھی کچھ لوگ کہیں کہ پھر سنی علی کی شان بیان نہیں کرتے، تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں اس سے اچھی کیسے سنی جو ہے نا بیان کریں؟ ہم ہی ہیں علی کے وارث، ہم ہی ہیں پاسبان اہل بیت، اور ہم ہی ہیں محافظ صحابہ، محافظ ناموس رسالت۔ سامعین حضرات دل تو بہت کرتا ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو اور مزید پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتنا جو ہے نا مقام و عظمت سے نوازا۔